أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہم لوگ کر رہے ہیں ثلاثی مزید فی کے ابواب، اور آج کریں گے اس کا دوسرا باب، یعنی باب تفعیل۔ افعال ہم لوگ کر چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اور امید ہے کہ آپ سب نے افعال پہ اچھی خاصی محنت کر لی ہوگی، کیونکہ قرآن میں اس سے بہت الفاظ آتے ہیں اس باب کے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں فعل کے جملے اسم سے بہت زیادہ ہیں۔ 80% جملے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عربک میں 2 ہی قسم کے سینٹنسز ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو جملہ فعلیہ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہمیں فعل کو بہت اچھی طرح کرنا ہوگا جس سے ہمیں سمجھ میں آئے صحیح۔ تو باب افعال الحمدللہ ہم لوگ کر چکے، اور آج کریں گے باب تفعیل۔ یہ آپ کو جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ پورا اس طرح یاد ہونا چاہیے: افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال۔ یہاں پہ اس آرڈر میں ہے، وہاں پہ ہاریزونٹل اور یہاں پہ ورٹیکل، یہاں پہ اوپر سے نیچے آپ کو ایسے یاد کرنا ہوگا۔ تو یہ ہے باب تفعیل کے 3 کی ورڈز جو کہ یاد ہونا چاہیے بہت اچھی طرح سے: فعل، یفعل، تفعیل۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ باب تفعیل میں ظاہر ہے باب کے نام میں تو عین کلمہ پر شد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر عین کلمہ پر شد نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن ماضی اور مضارع دونوں صیغے میں اس باب کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں پر، اور اسی شد کی وجہ سے ہی یہ مزید فی میں گیا۔ دیکھ لیتے ہیں فعلا کو جب اوپن کریں گے، ہمارا مجرد کا کیا وزن تھا؟ فعلا تھا، مطلب ایک فا اور ایک عین اور ایک لام، تو یہ ہے ہمارا مجرد کا۔ لکھنا اس لیے ہوتا ہے کہ پھر کہیں کوئی پی ڈی ایف سے کنفیوز نہ ہو۔ یہ مجرد کا ہمارا وزن تھا۔ اب یہ فعلا بھی ہو سکتا ہے، فعیلہ بھی ہو سکتا ہے، فعولا بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ یہ مجرد اور مزید کا کیا فرق ہوا۔ یہاں پر اس کے پہلے صیغے میں آپ دیکھیں کہ اب میں اوپن کر کے ہی لکھ دیتی ہوں کیونکہ یہاں ہی لکھا ہوا ہے: فا پلس این، عین سکون والا اور عین زبر والا اور پھر لام زبر والا۔ تو یہ اس کو پریزنس آف یہ عین سکون اس کو لے کے چلا گیا مزید فی میں۔ نہ صرف ایک عین زیادہ ہے اس میں، بلکہ میننگ میں بھی فرق آ جاتا ہے، میننگ میں بھی ایڈ ہوتا ہے، اس کے اور اس کے معنی میں بھی فرق ہے۔ وہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اینڈ میں جب کریں گے اس باب کی خصوصیت۔ تو بہرحال یہ ہے فعل، یفعل، تفعیل، ٹھیک ہے؟ اس طرح اس کو یاد کرتے ہیں، اور جب آخر میں ہم جب وہ کر لیں گے، جب خصوصیت کر لیں گے، تب دیکھیں گے کہ اس وزن پہ اردو میں بھی بہت سارے الفاظ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر میں میننگ بھی وہی آ رہا ہوتا ہے، چونکہ عربک سے لی ہوئی ہے تو میننگ بھی اکثر میں، جیسا کہ میں نے کہا، میننگ نہیں بھی آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اردو میں جب ہم نے ان کو لیا تو اپنے معنوں میں کبھی چینج بھی کر لیا۔ لیکن ایک لفظ جو میں بتاؤں وہ ہے تعلیم۔ آپ دیکھیں تعلیم، عین لام میم، اور دیکھیں بالکل اسی وزن پہ آ گیا، اور ہر جگہ وہ روٹ لیٹر آپ فٹ کر دیں، تفعیل۔ تو تعلیم کا بھی طریقہ ہونا چاہیے باب تفعیل کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ تو ٹیچرز تو آج کل اکثر تعلیم کو دینے کا طریقہ وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جو کہ ہونا چاہیے تعلیم کا، لیکن اسٹوڈنٹس آج کل جلدی میں پڑ جاتے ہیں، اکثر وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو شروع میں ہی سب کچھ بتا دیں، آخر والی بات بھی آج ہی بتا دیں، ہے نا؟ تو پھر آپ دیکھتی ہوں گی کہ اکثر ایسے میں ٹیچرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، ہے نا؟ اور اسٹوڈنٹس اپسیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں بھائی، مجھے تو ابھی جاننا ہے۔
تو تعلیم کا وہ طریقہ نہیں ہے، اور یہ دیکھیں گے آج اس باب کے آخر میں کہ صحیح تعلیم کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ بھی دیکھیں گے، اور تعلیم کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی دیکھیں گے۔ باب تفعیل کے بنیادی اوزان، تو یہ ہے جو آپ نے یہ تین یہ وزن تو آپ کو معلوم ہی ہونا چاہیے اگر تفعیل کے بارے میں جاننا ہے۔ فعل یفعل تفعیل، اسی پہ جب با لام غین آیا تو بلغ یبلغ تبلیغ، ٹھیک ہے، تبلیغ بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے۔ صدق یصدق تصدیق، علم یعلم تعلیم، تو آپ دیکھیں یہ سارے تبلیغ، تصدیق، تعلیم، یہ سارے الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ ہماری ماضی معروف کی گردان ہے، اس میں ایک یہاں پہ لیا گیا ہے آپ کا فا عین لام ہی، اور ایک روٹ لیٹر بھی آپ کو دکھایا گیا ہے، شروع میں روٹ لیٹر کے ساتھ اور یہ آخر میں فعلا فعلا فعلو، ٹھیک ہے، پوری گردان اس طرح بن جاتی ہے۔ کوشش کی گئی ہے اس پی ڈی ایف کو بنانے میں، بلکہ جو لکھا ہوا مجھے مل گیا وہ میں کتابوں سے لے آئی، اور جو نہیں لکھا ہوا ملا تو وہ میں لکھ کے ہی لائی ہوں، جس سے کہ ہم لوگ آج یہ باب پورا ہی کر لیں۔ یہاں پہ لکھنے لگو تو وقت زیادہ لگ جاتا ہے، تو غور سے سنتی رہیے، ٹھیک ہے۔ میں چیزوں کو صرف اس لیے لکھ کے لائی ہوں اور یہ سب بنا کے لائی ہوں، ورنہ میں تو اکثر آپ سے ہی کہتی ہوں نا کہ کریں، سوچ کے کریں، جس سے وقت بچے، اور جو کانسیپٹس ہیں وہ ہم ایک بار کے بجائے 2 بار 3 بار آپ کو بتا بھی سکیں۔ تو بس غور سے سنیے، کہیں ادھر ادھر جائیے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو فعلا فعلا فعلو، بالکل جب آپ کو یہ وزن مل گیا اس کے بعد آپ ماضی معروف کی گردان پوری اسی طرح سے بنا لیں، ٹھیک ہے۔ مجھے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، نظر ہی آ رہا ہے سب، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کو اسی لیے یہ کرنے سے پہلے میں نے ایک سانس میں گردان یاد کرائی تھی کہ بہت اچھی طرح سے یہ گردان یاد ہو جائے، اور صرف یاد نہ ہو جائے بلکہ لکھ لکھ کے بھی یاد ہو جائے۔ جب لکھتے ہیں، ویسے تو دیکھیں آپ نے گردان یاد کی ہے ایک سانس میں، وہ پوری ایک لائن میں یاد ہوئی ہے نا۔ اب جب آپ لکھتی ہیں تب ہر لفظ اپنے باکس میں سیٹ ہوتا ہے، جا کے ہر لفظ کی اپنی جگہ اپنا ترجمہ سیٹ ہو جاتا ہے دماغ میں، پھر سوچنا نہیں پڑتا کہ جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس باکس کا لفظ ہے، تو اس باکس میں کس کا ترجمہ ہونا چاہیے، تثنیہ مؤنث کا ترجمہ، مثنیٰ مؤنث کا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس لیے لکھنا بھی بہت ضروری ہے، اور اسی طرح علمہ کی پوری گردان بن جائے گی۔ آپ دیکھ رہی ہیں علمو، یہ یہ صیغہ قرآن میں، اور یہ کچھ صیغے ہیں جو بہت استعمال ہوتے ہیں، وہ میں مارک کر دوں ذرا، یہ والا اور یہ والا، یہ 3 صیغے بہت زیادہ استعمال ہوں گے فعل کی، ہر ٹیبل کے یہ 3 صیغے جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بھی ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ہو جاتے ہیں، جب سورہ نساء وغیرہ آتی ہے تو وہاں پہ یہ والے بھی آ جاتے ہیں، جہاں صرف اور صرف ایکسکلوزیولی جب عورتوں کی بات ہوتی ہے، ورنہ جب علمو آیا تو اب گروپ آف مین اور وومن دونوں ہی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو جو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی قرآن میں یہ والا، اب آپ کو تو یہاں بتایا جا رہا ہے جمع مذکر ہے نا، لیکن رول کیا ہے کہ اگر ایک گروپ ہے اس میں مذکر اور مؤنث دونوں موجود ہیں، تو چیزیں مذکر والی ہی جمع مذکر والی ہی یوز ہوں گی۔ تو یہ جب ہے یہاں ٹیبل کے اندر تو واقعی یہ جمع مذکر ہے، لیکن جب قرآن کے اندر یہ لفظ آئے گا تو اس میں ہم اپنے آپ کو نکال کے باہر نہیں کر لیں گے کہ یہ تو باتیں، یہ تو ان سے کرنے کو کہا جا رہا ہے، ہمارا تو اس میں کام ہے نہیں۔ جب ان کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے، ان کو نماز پڑھنے کا حکم اس صیغے میں دیا جا رہا ہے، ہم بھی وہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ رول کیا ہے کہ جہاں پہ میل اور فیمیل دونوں موجود ہوں کسی گروپ میں، تو وہاں پہ پھر سارے صیغے جمع مذکر والے ہی لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی گروپ ایسا ہوگا جہاں صرف اور صرف عورتیں، ایک چھوٹا سا لڑکا بچہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی میل کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایسی صورت میں جمع مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمع مؤنث کے صیغے کب استعمال ہوتے ہیں؟ جب صرف اور صرف عورتیں ہوں۔ جیسے ہی
یہ سب عورتیں تھیں اور یہاں ان کی بات ہو رہی تھی. ایک آدمی بھی آ کے، ہزاروں عورتیں موجود ہیں تو ٹھیک ہے، اگر صرف ہزاروں عورتیں ہیں تو ہم یہ والا یا یہ والا، اگر ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ صیغہ لے لیں گے، اور ان سے بات کر رہے ہیں، انہی سے مخاطب ہیں، تو یہ والا صیغہ لے لیں گے. لیکن جیسے ہی اس میں ایک آدمی بھی، اس ہزار عورتوں میں کے گروپ میں ایک آدمی بھی آ کے شامل ہو گیا، اب ہم اس گروپ کو ایڈریس کر رہے ہیں، اب اس گروپ کے بارے میں اگر بات کر رہے ہیں تو یہ والا لیں گے، اور اگر اس گروپ سے اب بات کر رہے ہیں تو اب ہم فعال تم لیں گے. تو یاد رکھیں، یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ جب قرآن میں دیکھیں فعال تم تو آپ سوچیں ارے یہ تو جمع مذکر کی بات ہو رہی ہے، میری بارے میں تھوڑی ہے. جی نہیں، ہم بھی وہاں پر ہیں. تو یہ ہے تفعیل کا، اور پھر اب اسی اس سے ہم لوگ کر لیا کریں گے انشاءاللہ. جیسے عین لام میم، اب بس پہلا صیغہ ہم نے لکھ لیا اور بول لیا. ریڈ پین لے لو کیونکہ بلو سے ہی چل رہا ہے. تو یہ علامہ، علامہ، اور پھر علامہ، علمو، علمت، علمتا، علمنا. ٹھیک ہے، اس طرح پورا بنا لیں گے. ہمیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مجھے اس کو کرنے کی ضرورت ہے، یہ سب تو بہت ہی اچھی طرح سے آتا ہے. جو اس باب کی ایکسکلوسیو چیزیں ہیں وہ دیکھیں گے. یہ میں نے لکھا تھا کہ جو ہے کبھی کبھی آئین کے یہ زیر، لیکن وہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. یعلمو، اب اس کا کیا، یفعلو کے، یفعلو اور یعلمو. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. اور پھر اسی طرح یفعلانی، تفعلانی، 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 یفعلونا، یفعلنا، تفعلونا، تفعلنا، تفعلینا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ، اور پھر اسی میں آپ دوسرے ڈال لیں، عین لام میم ڈال کے بنا لیں، کوئی بھی روٹ لیٹر لیں اور اس کو لے کے آپ کر لیں گے. یہ فعل مضارعی ہے جو کہ جمبلڈ اپ ہو گیا. کبھی کبھی انگلش اور وہ سب جب مکس ہو کے لکھتے ہیں نا، جب مکس کر کے لکھتے ہیں اردو انگلش سب، یہ تو لکھا تو صحیح ہوتا ہے پاور پوائنٹ میں، لیکن جب اس کو پی ڈی ایف بناؤ تو وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے بیچارہ کہ یہ اس کو اس نے انگلش میں لکھ دیا. بہرحال، تو یہاں پہ اب عین لام میم کا آپ یہاں پہ کر لیں گی، ہے نا. عین لام میم کا یہاں پہ یہ مضارع کا ہے، تو اس کو کیا کر لیں گے آپ، یفعلو. بس پہلا صیغہ مل گیا تو بس پھر پورا یفعلو، تفعلو، تفعلو، وفعلو، نفعلو، اور پھر ہم اسی پیٹرن پہ اپنا چلنے لگیں گے. لیکن یاد رکھیں کہ ان حرکات کو، عین کلمہ کی اس شد کو، اس زیر کو، اور ظاہر بات کا تو چینج ہوتا رہ رہا ہے، اس کو ہم ہمیشہ برقرار رکھیں گے، اس کو چینج نہیں کر سکتے ورنہ لفظ چینج ہو جائے گا. اب آپ کا معروف کا ہو گیا تھا، اب مجہول کے یہ وزن ہے. فعلا میں بالکل جیسے باب افعال میں ہوا تھا، یہاں بھی ماضی میں دو چینج ہے اور مضارع میں صرف ایک چینج ہے، کیونکہ یہاں تو پیش پہلے سے موجود ہے نا. مجہول کی آواز میں شروع میں پیش آتی ہے، یہ آپ نے مجرد میں بھی دیکھا، اور ابھی تک آپ اس میں بھی دیکھ رہی ہیں کہ جب بھی مجہول کا وزن آیا تو شروعات ہی پیش سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فعلا تھا تو اس کو کیا کر دیں گے، کلمہ پیش لے لے گا، اور عین کلمہ زبر تھا تو اب یہ زیر لے لے گی. ٹھیک ہے. یہ کیا ہو گیا، فعلا. بالکل اسی طرح سے کاتبا تھا تو کتبا ہو گیا تھا، ہے نا. مجرد میں جیسے ہوا تھا ویسے ہی ہو گیا. لیکن بہرحال یہ تو سمجھنا ہوتا ہے، یاد رکھیں. اللہ اکبر. سمجھ جانا ہی کافی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب ہم صرف چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو یاد نہیں کرتے، اس کو لکھتے نہیں، اس کو اپلائی نہیں کرتے، یہ تینوں چیزیں جب نہیں کرتے تو سمجھ میں نہ کو ایڈ ہوتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی. 3 دن کافی ہیں اس سمجھ کو نہ سمجھ بننے میں.
ٹھیک ہے؟ تو سمجھ جانا کسی چیز کا کمال نہیں ہے کہ ہم سمجھ گئے اور ہم نے بہت بڑا کمال حاصل کر لیا، جی نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ تو میں یہ کہوں کہ ڈینجرس ہو جاتا ہے، خطرناک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگا کہ ہم نے سمجھا ہے، اور دراصل ہو کیا گیا، ہم تو ناسمجھ ہو گئے، ہے نا؟ اور اب ہم کانفیڈنٹلی باتیں، کسی کو خود بھی غلط سمجھ رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں دماغ میں، اور لوگوں کو بھی کبھی کبھی کم ہی ہوتا ہے کہ کنٹرول کر لے جائیں، کہ ہم کو کوئی چیز لگتا ہو، اندازہ ہو کہ ہم کو تھوڑا سا آتا ہے، اور اب کنفرم نہیں بھی ہے تو لگ رہا ہے کہ چلو بتا دیں، انہوں نے پوچھا ہے تو بتا ہی دیں۔ ہم کہاں امام مالک ہو سکتے ہیں کہ کہہ دیں لا ادری لا ادری۔ چلیں ایک کہانی سن لیں، شاید کہ مجھے کلاسز ہوتی ہیں، میں ایک یہاں پہ نوٹ بک رکھوں گی، اور اس نوٹ بک میں یہ لکھوں گی کہ کس کلاس میں کون سی سٹوری بتا دی گئی، ڈر لگتا ہے کہیں ریپیٹ نہ ہو رہی ہو۔ تو امام مالک کی بہت، آپ کو تو پتا ہے کہ امام مالک، اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کتنے بڑے عالم تھے، ہے نا؟ ایک یہ مجھے آف کرنا ہے کیا؟ آف ہی ہے، پھر یہ کہاں سے آواز آئی؟ ٹھیک ہے، تو کسی نے جب ان کی اتنی ساری شہرت سنی، اتنی بات سنی ان کے بارے میں، اور اتنی کمال کا علم اور یہ وہ، تو بڑے دور کا سفر کر کے اس نے کہا میں فرسٹ ہینڈ جا کے ان سے ملتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، اور میرے پاس یہ چند میرے سوال ہیں، وہ میں انہی سے پوچھوں گا، ڈائریکٹ پوچھوں گا۔ بہرحال کافی لمبا سفر کر کے وہ پہنچے امام مالک کے پاس مدینے۔ ان سے کلاس کے بعد، آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کی مسجد نبوی میں پوری کلاس لگتی تھی، اور اس کلاس کے بارے میں پڑھنا چاہیے واقعی، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں قرآن کی کلاسز میں کیسے بیٹھنا ہے نا؟ یہ تو اب ہم نے انگریزی تعلیم نے وہ اسٹوڈنٹ، ٹیچر اور کلاس روم کے ماحول کو ہی عجب کر دیا، تو وہی چیز ہم یہاں بھی اپلائی کرنے لگتے ہیں۔ تو بس میں ایک بات بتا دوں کہ ایسا، بہرحال خود ہی پڑھیے کہ کیسے کیسے لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے پہلے وہ بیمبو پین ہوتی تھی نا، بیمبو پین ہوتی تھی، تو کبھی کبھی اگر آپ اس سے کسی چیز پہ لکھیں، اب آپ کو تو پیپر بھی نہیں تھا 1400 سال پہلے اور 1300 سال پہلے، تو چمڑے پہ لکھ رہے ہیں، کبھی کسی پتھر پہ لکھا جا رہا ہے، تو اسکریچنگ ساؤنڈ بھی آ جاتی ہے نا ایسے میں۔ پیپر پہ ہی ہم دیکھتے ہیں، کبھی کیلیگرافی کا کرو، پیپر پہ ہی اسکریچنگ ساؤنڈ آنے لگتی ہے، تو وہ جو اس آواز کی بھی، وہ آواز بھی الاؤڈ نہیں تھی، کہ ایسا نہ ہو کہ استاد جو بول رہے ہیں، کوئی زبر زیر کسی نے وہ ساؤنڈ نکلی، اس میں کسی کا کوئی زبر زیر کوئی غلط سن لے۔ لوگ وہاں پہ حفظ کیا کرتے تھے، دیکھیں یہ ہے حفظ کی ویلیو، اتنا لکھنا نہیں ہوتا تھا، ٹیچر بول رہا ہے، ڈائریکٹ لوگ لرن کر رہے ہیں۔ یہاں تو ہفتے بھر کا ٹائم، مہینے بھر کا ٹائم، وہ بھی ہم کو کم پڑ جاتا ہے یاد کرنے میں، ان کو تو ڈائریکٹ سن کے ڈائریکٹ لرن کرنا تھا۔ ان کے پاس نہ ریکارڈنگ تھی، نہ پیپر تھا، نہ کتابیں تھیں، نہ گوگل تھا، نہ ہی ساری کتابوں کے PDF پڑے تھے آن لائن، ان کو تو سننا ہوتا تھا اور یاد کرنا ہوتا تھا، تو ایسے میں وہ اتنا بھی نہیں الاؤڈ تھا۔ بہرحال کلاس کے بعد چونکہ سفر کر کے آئے تھے تو ان کو موقع دیا گیا کہ وہ سوال اپنے کر لیں، انہوں نے وہ ملے امام مالک سے، ملے، اور ملنے کے بعد انہوں نے اپنا سوال رکھا۔ جب پہلا سوال رکھا تو امام مالک نے بہت غور سے سنا، اور آپ سوچیں اس وقت وہ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، مطلب میں یہ بات کہہ رہی تو مجھے سورہ کہف یاد آ گئی، لیکن بہرحال بہت بڑے عالم ہیں، میں نے دنیا کا میں یہ کیوں کر، تو انہوں نے جواب دیا لا ادری۔ لا ادری کا مطلب تمہارا جو یہ سوال ہے مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ اس آدمی کو تو بڑا شوق لگ گیا، انگلش والا شوق، ٹھیک ہے، وہ کہ اتنے بڑے عالم اور میں نے یہ سوال کیا، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں، ہے نا، سوچتے غور کرتے کہیں سے نکالتے، ایک دم صاف کہہ دیا لا ادری۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا، اس کو بھی سنا، انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، اس کا جواب مجھے نہیں آتا۔ اس طرح اس نے 3 4 5 سوال کیے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی دین کی بات پوچھے تو جب تک 100% کنفرم نہ ہو،
بلکہ اکثر اوقات جیسے آپ کو آتا بھی ہے، پھر بھی آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں نا، ہم نے جہاں سے سیکھا ہے وہ کتابیں تو ہم رکھتے ہیں اپنے گھر میں. تو کوئی پوچھے تو ان سے یہ کہہ کے کہ میں دیکھ کے اس سے دو فائدہ ہوتا ہے. ایک تو اپنے کو ہی آج انسان بڑا نہیں، کیا میں بتاؤں، اوور کانفیڈنس میں نہیں جاتا آدمی، ہے نا. دوسرا انسان بھی کوئی ہم کو بڑی چیز نہیں سمجھتا، تو وہ بھی کوئی ایکسٹرا ہمیں عزت نہیں دیتا، تو اپنا دماغ بھی صحیح رہتا ہے. تو آتے ہوئے سوال، اور دوسری بات یہ کہ جب کتاب دیکھ کے کنفرم کیا تو اب بولنے میں ہمارا اپنے اوپر سے خطرہ بھی ہٹ گیا. دین کی کوئی بات، ذرا سی غلط بات، یہ لا ادری کہہ دینے سے تو بچ بھی سکتے ہیں. اور ظاہر ہے انہوں نے پھر ان چیزوں کے بارے میں پڑھا، کتاب میں دیکھا، ریسرچ کی. ظاہر ہے اسی دن تو نہیں چلے گئے ہوں گے مدینے سے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت سارا آنے کے باوجود لا ادری کہنے والا کی ہمت بھی ہونی چاہیے. جیسے مان لیجئے کہ اب یہاں تو ہم سب سیم گروپ کے ہیں نا، سیم ایج ٹائپ آلموسٹ. ہم کہیں پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، تو چھوٹے بچے جو سمجھتے ہیں نا ٹیچر تو پوری انسائکلوپیڈیا ہے، وہ یہی سوچ کے، اور ظاہر ہے یہی جب سمجھیں گے تو وہ ہم سے علم لیں گے بھی. تو ایسے میں بھی جب دین کی بات ہو تو اس میں ہم کنفرم ہو 199%، تب ہم کریں. ورنہ امام مالک کی یہ بات یاد رکھیں کہ لا ادری نہیں آتا، اور کتاب میں دیکھیں، اس کو سمجھیں، سوال کو صحیح سے سمجھیں تو بتا دیں، اور نہیں تو کسی بہتر عالم کی طرف ان کو ڈائریکٹ کر دیں کہ وہاں جو ہے وہاں سے معلوم کر لیں. کیونکہ یہ مسئلے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے کسی کو بتایا، پتہ نہیں قیامت تک وہ کہاں تک چلتی رہی. وہ بندہ پتہ نہیں کتنے کو بتائے گا اور کیا ہوگا. ہم تو قبر میں ہوں گے، یہ چین ری ایکشن چل رہی ہوگی ہماری غلطیوں کی. تو اس لیے بہت کیئرفل رہنے کی بات ہے. یہ کوئی میتھس اور کیمسٹری اور فزکس اور ہسٹری نہیں ہے کہ ہم یہاں غلطی کر دیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں. لیکن یہاں پہ بات بہت آگے تک چلی جائے گی. تو واپس آتے ہیں اپنی کلاس میں. کر رہے ہیں ہم لوگ باب تفعیل، جو کہ ہے مزید فی کا دوسرا والا باب. ٹھیک ہے. اس میں عین کلمہ پہ ایکسٹرا، ایک عین کلمہ سکون والا ایکسٹرا ہونے کی وجہ سے یہ مزید میں گیا. اور اب ہم لوگ کر رہے ہیں مجہول کے اوزان. ٹھیک ہے. مجہول کے اوزان کر رہے ہیں. اس میں بتا رہی تھی کہ جب آپ نے باب افعال دیکھا تھا تو وہاں بھی ماضی میں دو چینجز آئے تھے. فا کلمے کی حرکت چینج ہوئی تھی اور عین کلمہ کی حرکت چینج ہوئی تھی. اور یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، فعلا سے فا کلمہ کی حرکت چینج ہوئی اور عین کلمہ کی حرکت چینج ہوئی. اس نے پیش لے لیا اور اس نے زیر لے لیا. ٹھیک ہے. بہت ایزی ہے یاد کرنا. فعلا یاد ہو گیا. اب یہ تھا، آپ دیکھیں، یہ تھا ہمارا معروف کا وزن. معروف کا کیا تھا؟ یفعلو. فعلا یفعلو، ہے نا. تو یفعلو تھا، تو یا پر تو آلریڈی اس میں پیش ہے جو کہ ہم کو چاہیے تھی، تو وہ تو ہے ہی. بس عین کلمہ کی زیر جو ہے وہ زبر میں بدل جاتی ہے، تو اس کا کیا ہو گیا؟ یفعلو ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کو ایک دو ٹیبل یہ آپ دیکھ لیں گی یہاں پہ کہ اس طرح سے فعلا، اور اسی سے بن گیا علما. اور یہاں پہ آپ علما کی پوری گردان جو ہے لکھ لیں گی. چلے ریٹ سے ہی لکھ لیتے ہیں، نہیں دکھے گا. اور بس اسی سے آپ پوری انشاءاللہ تعالی لکھ لیں گی. پھر ہے یفعلو، ہے نا. وہ اتنا یفعلو پڑھا ہوا ہے کہ تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے کہ اس کو کرنا پڑے گا ہمیں. یفعلو یفعلو، تب جو ہے یہ فعلا یفعلو یاد ہوتا ہے. تو جب جیسے ہی عین کلمہ کی حرکت میچ نہیں کرتی ہے تو وہ آ جاتا ہے دماغ میں کہ یہ مجہول کا وزن ہے. ٹھیک ہے. یفعلو. اور یہاں پہ آپ عین لام میم کا یعلمو کر لیں. آپ چیٹ میں کوئی چیز ہو تو آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں، لکھے گا یعلمو. چیٹ آن کر لوں. ابھی تک تو کچھ نہیں ہے چیٹ میں. اب فعل امر بنانے کا. ٹھیک ہے. فعل امر دیکھیں، چلیں
कोई पेज नहीं लिया मैंने। यहीं पे लेते हैं। पैर छूकर है, पहला वर्ड लिख लिया यहाँ पर। तो ये देखिए, आपको अम्र बनाने के लिए तरीका वही है, ठीक है? जो एक शुरू की रेसिपी बताई गई, तरीका वही चलेगा। अब गौर से सुने। आप माजी मारूफ के पहला पॉइंट क्या था हमारा? कलर क्या है? व्हाइट है। माजी मारूफ के 6 सेगे ले लें। मैं सब शॉर्ट में लिखूं? माजी मारूफ 6 सेगे ले लें, ठीक है? उसके बाद मादी मारूफ के हाजिर के, मादी मारूफ के हाजिर के 6 सेगे ले लें, जो आपको पिछली बार हमने टेबल में अलग से करके दिखा दिया था, ठीक है? अब जब आपने 6 सेगे लिए तो पहला सेगा आपका है तुफ़अलू, है ना? अब इसी से हम समझ लेंगे, और उसके बाद जब ये समझ में आ गया तो फिर उसके बाद डायरेक्ट भी लिख लिया जाएगा, ठीक है? अब तुफ़अलू, इसमें आप क्या करेंगी? सबसे पहले अलामत मुजारे हज़फ कर दें। यहाँ है, अलामत मुजारे को हज़फ कर दें। तो क्या बच गया? यहाँ पे मैं पहले ये वर्ड लिख दूं कि आपने लिया तो तुफ़अलू, ठीक है? उसके बाद जब अलामत मुजारे आपने हज़फ कर दिया तो आपके पास क्या बचा? फ़ुइलू बच गया। अब जैसा कि आप देख रही हैं कि पहला कलमा हरकत के साथ ही है। अभी हमने वो कर लिया ना, मजहूल कर लिया, तो इस वजह से बहरहाल फ़इलू आ गया मेरे पास। जैसे तू हट गया तो क्या बचा? फ़इलू। अब आप देख रही हैं कि जो पहला कलमा है वो हरकत के साथ है। जब हरकत के साथ है तो हम पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ कोई हमजा नहीं लगाएंगे, ठीक है? तो इस बाब में कोई हमजा ऐड करने की जरूरत नहीं होती अम्र में। क्यों? क्योंकि वो इसलिए अभी तक हमें ऐड करना पड़ रहा था क्योंकि मुजर्रद में भी और बाबे फ़ाल में भी पहला कलमा हमको साकिन मिल रहा था। फ जो है सुकून के साथ मिल रहा था। यहाँ पे फ हमको जबर के साथ मिल गया तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, और होता भी नहीं है। तो उसका हमजा का पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। तो अलामत मुदारे हजफ कर दी और फिर अखफ कर दें। अखफ मतलब ये पेश की जगह पे फ़ाइल हो जाएगा, और नून अराबी सारे, अब यहाँ पे नून अराबी थे, ये सब नून अराबी ड्रॉप हो गए, और नून निस्वा यहाँ पे ऐसे ही है। इस किताब में लिखा हुआ था गलत, तो मैंने सही कर दिया। मैं एक बार दिखा दूं, इन्होंने नून को जो है ये वाला दे दिया था, ये नहीं होगा, ये ही रहेगा, तो इसलिए मैं पूरा ही लिख दूं। तो किताब में भी देखें, जाहिर है वो लोग भी बेचारे इतनी प्रूफ रीडिंग करते हैं, ये करते हैं, कहीं भी देखें दिमाग और सब जहन खुला रहे, है ना? क्योंकि टाइपिंग की बात है, और जैसा कि आप देख रही हैं कि आसान नहीं होता कि उर्दू में भी लिखो। अभी जो भी सिस्टम आप यूज करें, तो पावर पॉइंट है या कुछ भी है, उनकी पूरी पावर पॉइंट का सिस्टम तो इंग्लिश में सेट है ना उनका। देखिए क्या हो गया, यहाँ पे जो भी दिखा रही थी मैं, ये ये क्या हो गया, है ना? तो हमें कभी गलती भी हो जाती, कभी इंसानी गलती भी होती है, कभी मशीनी गलती भी हो जाती। तो ये वैसे ही हो गया यहाँ पर, है ना? लेकिन ये बड़ी बात हो जाएगी, अलिम ना, है ना? ये ना का सेगा अक्सर अल्लाह सुबहान व तआला अपने लिए भी यूज कर रहे होते हैं, तो इसलिए बहुत एहतियात रखनी है। तो ये अलिम ना ये रह जाएगा, बस आसान है एकदम। नून निस्वा सारे नून अराबी ड्रॉप कर दें और बन गया आपका फ़ाइल। चले अल्लिम से कर लेते हैं। अल्लिमा, अल्लिमा, अल्लिमू, अल्लिमी, अल्लिमा, अल्लिमना। बस हो गया। आसान है, सबकी समझ में आ रहा है, या दोबारा करूं? अल्हम्दुलिल्लाह।
आ रहा है सबकी समझ में? उसके बाद इससे कर लीजिएगा आप, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये वाले सेगे आपको लेने हैं, ठीक है? आइन लाम मीम से बना लीजिएगा आप। और यहाँ पे बना, अब ये नहीं के लिए मुझे यहीं पे समझाना पड़ेगा, तो फिर फर्स्ट पॉइंट सेम रहेगा। 6 सेगे ले लीजिए, मादी मारूफ के हाजिर के 6 सेगे लेंगे, ठीक है? 6 सेगे ले लिए, बस इतना लिखा तो आइडिया याद आ मैं जाएगा। मुजारे उसके बाद शुरू में ला ऐड कर दीजिए और आखिर में अखफ कर दीजिए। आखिर में अखफ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अखफ कह देंगी, इन सेगों को अखफ कर दीजिए। तो बस हो गया, ला तुअल्लिम, ला तुअल्लिमा, ला तुअल्लिमु, ला तुअल्लिमी, ला तुअल्लिमा, ला तुअल्लिमना, बस इजी पीजी। और यहाँ पे आपको वही लिख लेना है। अब इसमें फाइल, जैसा कि आपको पता था कि मुजर्रद में खा लाम काफ, तो उसका इसमें फाइल फाइल के ही वजन पे बन जाता था, खालिक राजिक, ऐसे था ना हमारा, खालिक राजिक। तो जो फाइल के वजन पर ही मुजर्रद में फाइल बन जाते हैं। लेकिन आपने देखा था पिछली क्लास में भी कि मजीद फी में ऐसा नहीं है। मजीद फी में इसमें फाइल में भी मजीद हुरूफ आते हैं, और वो क्या होते हैं, मीम होता है पेश वाला, ठीक है? यहाँ पे फाइल और मफऊल भी एक्स्ट्रा हुरूफ लेकर आते हैं, फाइल के वजन पर यहाँ नहीं होता। फाइल है, फाइल ही, काम करने वाला ही, ठीक है तो वो फाइल, लेकिन उसका वजन अब सिर्फ फाइल के वजन पे नहीं होता, बल्कि यहाँ पर चूंकि ये मजीद की अबवाब है, तो इसमें मीम पेश वाला ऐड होता है। तो मुद, आप क्या करें कि मुदार यहाँ पे भी मुदारे मारूफ की गर्दान ले लें, क्योंकि काम करने वाला है ना, काम करने वाला है, और काम कर जिसके ऊपर हो रहा है काम, तो ये सब तो प्रेजेंट की बातें होंगी ना, तो मुदारे की ही गर्दान लेनी है आपको। बल्कि सिर्फ एक ले लें, क्योंकि जाहिर है गर्दान क्यों लेंगी आप, आपको तो फेल की गर्दान बनानी नहीं है ना, बस आप मुदारे मारूफ का पहला सेगा ले लें। ऊपर लिखा हुआ है, मैंने देखा नहीं। चलिए, मुझे तो पॉइंट लिखना था ना, पहला सेगा ले लें, लिखूं मैं यहाँ, मुदारे मारूफ का पहला सेगा ले लें। हो सकता है लास्ट क्लास में लिखा हो। मुझे एक पेज रखती हूँ हमेशा, आज पता नहीं किस तरह पेज रखना भूल गई। एक्सप्लेन करने के लिए एक पेज रखते हैं हमेशा। तो मुदारे मारूफ का फर्स्ट सेगा बस ले लें, ठीक है? और इस फर्स्ट सेगा में अलामत मुदारे हटाकर मीम कर दें। अलामत मुदारे को मीम से रिप्लेस कर दें की जगह। लिख दें या लगा दें, क्योंकि कोई हर वक्त लिखेंगे तो नहीं, कभी बोलेंगे भी तो ये क्या हो जाएगा, मुफाइलु। और फिर आपको पता है कि आपको इसको इस्म बनाना है, तो इस्म बनाने के लिए तनवीन लगा दें। ये बन जाएगा मुफाइलुन। लोगों को पैसे देने का दो। हाँ, बन गया आपका काम करने वाला, तब है ना कुछ। ठीक है? इस बाब के हिसाब से, ये क्या यहाँ पे है, चलिए इसको मिला दें यहाँ। इस बाब के हिसाब से
काम करने वाला क्या हो जाएगा, मुफ़अिलुन। ठीक है, अभी जब बाप की खुसूसियत देखेंगे तब पता चलेगा। एक बात का जो बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, जाहिर है यहाँ पे तो आपको जेर का सेगा मिला ही हुआ है ना, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब भी आपको आखिर में जब आपका ये तैयार हो जाए तो चेक कर लें कि अगर आपको इसमें फाइल बनाना है तो आइन कलमा जेर वाला होना ही चाहिए। अगर गलती से जबर लिखा हुआ है तो इसको जेर कर ले जाए, वरना नंबर गायब, नंबर तो गायब क्या, पूरी मीनिंग पलट जाएगी। ठीक है, तो फाइल में ये देखना होता है कि आइन कलमा हमेशा जेर वाला होगा। ठीक है, हमेशा जेर वाला होगा, चाहे वो मुजर्रद हो, चाहे वो मजीद फी हो। आइन कलमा जेर वाला, वहां भी देखिए फाइल, खालिक, लाम के नीचे जेर ही थी ना, तो आइन कलमा हमेशा क्या होगा, जेर वाला होगा। ये बहुत बुरी तरह याद रखने की जरूरत है, अच्छी तरह ही नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह याद करने की जरूरत है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि आइन कलमा मकसूर होना चाहिए। इन्होंने अलग से पॉइंट ही बना दिया कि ये भूले ना कोई कि आइन कलमा जेर वाला ही होना चाहिए। और बस आपको जब पहला मिल गया, याद रखें, पूरी गर्दान नहीं लेंगी आप यहाँ पे कि युफा गिलू फिर युफा गिला, है ना, फिर युफा कुछ भी, उस तरह पूरी गर्दान नहीं लेंगी, बल्कि आपका पहला लफ्ज मिल गया, अब आप वाहिद, तस्निया और जमा बिल्कुल जो इसम की जो गर्दान बनाती थी उस तरह आप बनाएंगी। क्या बनाएंगी, मुफ़अिलुन, और इसका तस्निया क्या था, मुफ़अिलानी। सब आप चलेंगी रफा में, मुफ़अिलूना। जबकि कुरान में आपको मिलेगा ये मुफ़अिलीना भी मिलेगा, ये मुफ़अिलैनी भी हो सकता है, तो वो तो फिर हमको आता है ना, वो तो हम कर लेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे ये नसब की हालत में है, यहाँ पे जर की हालत में है। जो ये गर्दान आपको बनानी है, ये पूरी की पूरी आप रफा में बनाती हैं, रफा में समझ लेते हैं। और जब जिस भी हालत में जाएगा इसमें देख लेंगे उसको वहां पे। ठीक है, और फिर जब मुअन्नस बनाना था तो हमने लाम कलमे को जबर और आगे ताए मरबूता ऐड करके तनवीन उसको दे देते हैं, और ये बन जाता है मुफ़अइलतुन। बस इसी लफ्ज को बेस बनाकर ये सारे अल्फाज लिख लेते हैं, मुफ़अइलतानी, मुफ़अइलातुन। और यहाँ पे फिर देखें, फिर यहाँ पे आप देख रही हैं कि आपको वो टेबल नहीं दिखाई गई कि आप फेल की टेबल लें 14 सेगों वाली। जी नहीं, यहाँ पे आपको इसम फाइल बनाना है, तो आप इसम की गर्दान लेंगी। युफा इलू से बन जाता है ये मुफा इलन, और फिर इससे पूरी बन जाती। अब इसमें दो तरीका है कि आप चाहें तो पूरा फिर से लिखें, 1 2 3, कितने स्टेप्स थे, 3 थे, तीनों स्टेप करें आप, है ना, बल्कि इसमें 4 होंगे कि आइन कलमे की हरकत को भी आपको चेंज करना होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। फर्स्ट सेगा ले लें, फर्स्ट सेगा ले लें, फिर अलामत को मीम से बदल दें, यहाँ लिख दो मादी मारूफ, मुदारे मारूफ का, अलामत को मीम से बदल दें, आइन कलमा की हरकत को जबर दें, और आखिर में तनवीन। इतना काम करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर भी बेहतर है कि थर्ड पॉइंट भी लिख दें कि चेक कर लें कि आइन कलमा जेर,
اور یہاں پہ چونکہ زیر ہے ہی ہے تو آپ کو لگانا نہیں ہے، لیکن آپ کا تھرڈ پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ آئین کلمہ کی حرکت کو چیک کر لیں، اگر زیر ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے چینج کر دیں، یہاں پہ آلریڈی ہے تو اس لیے چار چار پوائنٹ اس کے یاد کر لیں، بہتر ہے، کبھی غلطی نہیں ہوگی، یہاں پہ آلریڈی تھا تو یہاں پہ جیسے یفعلو تھا تو اب اس کو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا، دوسرے پوائنٹ میں ہم کیا کریں گے، دوسرے سٹیج میں اسی کی اس میں لکھ رہی ہوں، اس کو کر لیں گے مفعلو ہو گیا، پھر تھرڈ میں کیا کریں گے، مفعلو کر لیں گے، ان کلمہ کو صحیح کریں گے، اور پھر فورتھ میں تنوین لگا دیں گے، مفعلن، اور جب یہ ہمارا پہلا لفظ مل گیا، واحد کا مل گیا، اب اسی سے بنائیے مفعلانی، مفعلون، مفعلتن، مفعلتانی، مفعلاتن، یہ ہے باب تفعیل کی کچھ بشرناک بالحق قد صدقت، یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ آپ کے باب تفعیل سے ہیں، نصف، سبحوہ، کوورت، یہ مجہول کا ہو گیا آپ کا، حرکت ہی چھپ گئی اس لیے مٹانا، یہ مجہول کا وزن آ گیا، یعمر، معمرن، اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مفعول ہے، یہ ٹھیک ہے، اس میں مفعول ہے، یہ یا یہ والا جو ہے اس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نون سین فا ہے نا، تو آپ کو آئین کلمہ پہ دیکھنا ہے، یہ تو وہ والا ہے تاکیدی نون جو ہوتا ہے نا، نون ثقیلہ ہے یہ، تو ایسے سب دیکھنا بھی ہوگا، یہ نہیں کہ بس کہیں بھی شد دکھی تو ہم سمجھ جائیں کہ بس یہ تو وہ ہوگا، اس کا روٹ لیٹر آپ نکالیں گی، روٹ لیٹر اس کا کیا، نون سین فا ہے نا، تو سین کے اوپر آنی چاہیے شد، تب ہمارا اس باب میں ہوگا، ورنہ نہیں، یہ ہا را قاف تھا اور یہاں ہا پہ ہم کو زیر مل گئی تو ٹھیک ہے، اب دیکھ لیتے ہیں خصوصیت، بہت غور سے سنیں، یہ اصل بات تو اب ہوئی، ابھی تک یاد کرنے والی چیزیں تھیں، اب کیسے ہم ان کو، کیا اس باب میں آنے پہ ان کی میننگ ہوتی ہے، کس سے کیسے میننگ میں چینج آتا ہے، کیسے آیات میں مطلب نکلتا ہے، وہ دیکھیں گے، باب تفعیل میں جب کوئی لفظ انٹر ہوتا ہے تو چاہے وہ مجرد میں لازم ہی کیوں نہ ہو، وہ اب متعدی کا معنی دیتا ہے، جیسے علیما، اس نے سیکھا، ٹھیک ہے، اور علمہ، اس نے سکھایا، تو جیسے ہی یہ اس میں انٹر کیا تو اب کیا ہوا، علمہ، علم القرآن، ہے نا، اس نے سکھایا قرآن کو، کس نے، اللہ نے سکھایا قرآن کو، آپ سنتی نا علم القرآن، تو اس نے سکھایا، یہ میننگ پایا جاتا ہے جیسے ہی اس باب میں آتا ہے، اگر جب ہم کوئی باب پتہ نہیں ہوتے، میننگ پتہ نہیں ہوتی تو ہم رٹ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، رٹ رٹ کے کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی رٹنا پڑتا ہے کہ غلطی نہ ہو جائے ہم سے، لیکن ایک بار جب میننگ آ جاتی ہے تو ظاہر ہے اب اس لفظ کی میننگ اب ہمیں آ گئی، اب ہمیں کوئی بھی کہے گا علم القرآن تو ہم اس کا ترجمہ آرام سے بس ایک بار پڑھیں گے اور ہمیں یاد ہو جائے گا، میں پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ عقل تو لگائیں گے بعد میں، پڑھیں گے ضرور،
اس کو پہلے پڑھ بھی لیں گے، حالانکہ علامہ کا میننگ پتہ ہے، لیکن جیسے آپ کو بتا رہی ہوں میں کہ 99% کام کریں گے، کبھی کبھی یہ لازم کا بھی میننگ دے گا۔ تو اپنی عقل سے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، بنا پڑھے ہوئے بنا دیکھے ہوئے ہم فوراً ڈیسائیڈ نہیں کر لیں گے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا علم القرآن کا، وہاں پہ بس فرق کیا ہوگا کہ مان لیجئے آپ ہیں اور آپ کو یہ بات پتا ہے، اور میں ہوں، مجھے یہ بات نہیں پتا، دونوں لوگ ہی کسی کلاس میں انرول ہیں۔ آپ ایک بار پڑھیں گی علم القرآن، چونکہ آپ کو یہ بات پتا ہے، یہ باب پتا ہے، اس باب کی یہ خصوصیت پتا ہے، تو آپ وہاں دیکھ لیں گی، کہیں گے اس نے سکھایا، علمہ اس نے سکھایا القرآن، قرآن کو، زبر بتا رہی ہے کہ قرآن کو ہوگا، مفعول ہے وہ، اور یہ فعل ایسا ہے کہ فاعل اسی میں موجود ہے، علمہ ہے نا، اس نے سکھایا۔ اور مجھے نہیں آتا ہے تو اب مجھے اسی علامہ کو 20 بار پڑھنا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ میں سوچوں گی کہ کہیں امتحان میں اس نے سیکھا نہ لکھ دوں۔ تو بس یہ فرق پڑتا ہے، پڑھنا تو دونوں کو ہی پڑتا ہے، بس جس کو آتا ہے اس کو ایک بار دو بار دیکھ پڑھ کے ہو جاتا ہے، اور جس کو نہیں آتا ہے تو اس کو 20 بار 20 بار 25 بار کر کے وہ صحیح نکالتا ہے نا؟ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ تو علامہ اس نے سکھایا، تو آپ نے کیا دیکھا کہ اب یہ کام وہ کسی اور کے اوپر کر رہا ہے۔ جب عالمہ تھا، جب مجرد کا کام، جب مجرد میں یہ سیم روٹ لیٹر تھا، تو کام وہ خود اپنے اوپر کر رہا تھا، اس نے سیکھا ہے نا، کام یہاں اپنے اوپر ہو رہا ہے نا، اس نے سیکھا، تو یہ لازم ہے۔ اسی طرح نزلہ، وہ نازل ہوا، تو یہاں پہ مجرد میں یہ لازم ہے، کام اپنے اوپر ہو رہا ہے، وہ خود نازل ہوا ہے نا، وہ نازل ہوا، کام اسی کے اوپر ہوا، اس فعل کا اطلاق اسی کے اوپر ہوا۔ لیکن جب نزلہ، اب اس نے نازل کیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میننگ اس باب میں انٹر ہو کے زیادہ تر، اب دیکھ رہی نا، پوائنٹ نمبر 1 پہ اس کو رکھا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس باب کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ جیسے ہی اس باب کا کوئی لفظ ملتا ہے، میرا دماغ جانا چاہیے کہ ہاں متعدی کا میننگ ہوگا، لیکن پھر میں وہی بات کہوں کہ میں چیک بھی کروں گی، تفاسیر میں بھی چیک کروں گی، ترجمے میں بھی چیک کروں گی، اور پھر کنفرم ہو جاؤں گی کہ ہاں باب تفعیل ہے، اس وجہ سے یہاں پہ متعدی کا میننگ پایا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی آخر میں لازم بھی دکھائی دوں گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو 100% شور نہیں ہوں گی آپ اس کو دیکھ کر، لیکن بہرحال بہت آسانی ہو جاتی ہے ان باتوں کو پتہ چلنے سے۔ تو نزلہ، اس نے نازل کیا، علمہ، اس نے سکھایا۔ باب تفعیل میں تدریج اور محنت کا مفہوم پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ آ گیا ہمارے تعلیم۔ تعلیم میں یہ دونوں خصوصیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک تو تدریج ہونی چاہیے، جو بھی علم، جو تعلیم دی جائے، یا اس میں یہاں پہ بھی دیکھیں، ابھی اس میں بھی دکھائیں گے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تدریج ہونی چاہیے، جو کہ اس باب کی خصوصیت نمبر 2 ہے۔ اسٹیپ وائز کام ہونا چاہیے، اور پوری ہماری ایجوکیشن سسٹم ہی اس پہ بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، پریپ میں ایک دوسرا لیول ہوتا ہے، کے جی میں دوسرا ہوتا ہے، 1 میں دوسرا، اور یہ لیول وائز ہی چلتا ہے۔ اگر اس طرح نہ چلے تو علم ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ کے جی کے بچے کو ایم ایس سی کا پڑھائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو تدریج کے ساتھ ہی تعلیم ہوتی ہے، اور یہ بات بھی بہت ضروری ہے۔ اکثر اوقات ٹیچرز، تعلیم دینے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس محنت اسٹوڈنٹ کو ہی کرنی ہے۔ جی نہیں، جتنی محنت آپ اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں، اس کی 99% زیادہ آپ کیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ اسٹوڈنٹ ضرور کریں گے محنت، ضرور وہ بھی آ جائیں گے محنت، وہ محنت بھی ٹرانسفر ہوگی ادھر، صرف علمی ٹرانسفر نہیں ہوگا، محنت بھی، آپ اسٹوڈنٹس کو محنت پہ بھی لے کے آ سکتی ہیں تب۔ تو علم، تعلیم دیتے وقت بھی محنت کا اسلوب چھوڑنا نہیں۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں ہم نے ایسے ٹیچرز ہم لوگوں نے بھی دیکھے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں اور اس میں، کہ جب ان کی ایک بار پرماننٹ جاب ہو گئی تو بس وہ کلاس میں آئے اور گئے، ٹاپک بتا دیا اور چلے گئے، ہے نا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ تو تعلیم دیتے وقت بھی محنت اسی طرح سے، بلکہ اس سے زیادہ کریں گے، اور فائدہ اپنا بھی ہو رہا ہوتا ہے،
ہم دوسروں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، سیکھ خود بھی رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ پہلے جب اسٹوڈنٹ لائف میں تو اتنی چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، اتنا آتا نہیں ہے، تو ظاہر ہے ہم تھوڑا سا ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ ٹیچنگ پلیٹ فارم پہ آ کے محنت کریں تو بہت زیادہ کلیئرٹی آتی ہے۔ یہ جو ٹیچرس ہیں وہ بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہوں گی کہ یہ اصل ٹائم ہے، کیونکہ چیزیں اب ہمارے اپنے کنٹرول میں ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو ہم دوسروں کے کنٹرول میں تھے، وہ جو بتائیں تو ہم لے لیں، ہے نا؟ وہ جتنا بتائیں تو ہم لے لیں، وہ نہ بتائیں تو ہم نہ لے لیں، ہم اس پوزیشن میں تھے۔ لیکن جب ہم سکھانے والی پوزیشن میں آتے ہیں تو چیزیں اب ہمارے کنٹرول میں، ہم جتنا چاہیں سیکھیں، کیونکہ اب ہمارا بیس تیار ہے۔ اب آپ کا بیس تیار ہے، اب آپ اس پہ جتنی بڑی چاہے عمارت کھڑی کر لیں، چاہے 1 اسٹوری کی کھڑی کریں، چاہے 1000 اسٹوری کی کھڑی کریں، وہ آپ کی محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ تو اس باب میں آئیے واپس یہاں آتے ہیں۔ اس باب کے اندر اس تدریج کا مطلب ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور محنت کا بھی مفہوم پایا جاتا ہے۔ جیسے نزلہ ینزلو، تنزیل کا مطلب ہے وقفے وقفے سے نازل کرنا، ٹھیک ہے؟ اور میں نے بتایا کہ قرآن کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں نزلہ ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ غور کیجئے گا بھی ان سب چیزوں کو۔ اسی طرح علمہ یعلم، تعلیم کا مطلب ہے آہستہ آہستہ اور محنت سے علم سکھانا، ٹھیک ہے؟ اسٹوڈنٹ سے ہی نہیں اس لفظ کو اٹیچ کرنا، ٹھیک ہے؟ اسٹوڈنٹ سے ہی اس لفظ کو نہیں اٹیچ کرنا، بلکہ ایک ٹیچر کو بھی محنت کر کے ہی تعلیم دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بار جب علم کے اس میں آئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی اس والی حدیث کے اندر جیسے ہی انٹر ہوئے الحمدللہ، تو پھر محنت سے پیچھا نہیں چھوٹتا۔ بس پیدا ہوئے، اب مرتے دم تک محنت ہی کرنی ہے، جنت میں آرام کرنا ہے، قبر میں آرام کرنا ہے۔ دنیا آرام گاہ تھوڑی ہے، دنیا تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ لکھیں یہاں پہ دیکھیں، دارل کیا ہے؟ کوئی لکھے گا کہ میں بولوں؟ دنیا کے لیے کیا آتا ہے؟ دارالعمل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دارالریسٹ نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ میرا اسپیکر آف رہتا ہے، آپ کو لکھنا پڑے گا، یہ ڈورمنٹ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں میں نے آن کیا ہے۔ دنیا دارالعمل ہی ہے، تو کبھی بھی ہاں نہیں، دارالعمل، ٹھیک ہے؟ امتحان تو ہر وقت۔ باب تفعیل میں سلب کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، جیسے فزع کا مطلب ہے خوف زدہ ہونا، ٹھیک ہے؟ فزع کا کیا مطلب تھا؟ خوف زدہ ہونا۔ اور فزع جب یہ آیا باب تفعیل میں فعلا کے وزن پر آیا تو اس کا مطلب ہو گیا خوف کا ختم ہونا۔ ابھی تک تو خوف ہو رہا تھا، اور جب اس میں انٹر ہوا تو خوف ختم ہو گیا، تو سلب کا معنی بھی پایا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ڈکشنری دیکھنے سے ہی پتا چلتا ہے۔ اور یہ قرآن کے ہی دیکھیں یہاں پہ تھا ففزع، ٹھیک ہے؟ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو رہنے والے سب گھبرا اٹھیں گے، ڈر جائیں گے، ہے نا؟ ففزع، تو فا کا مطلب ہو گیا تو، یہ فزع بس دیکھیے گھبرا اٹھیں گے۔ اور فزع جب ہوئی، جب یہی آیا حتی اذا فزع عن قلوبہم، تو گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے۔ باب تفعیل میں مبالغہ اور شدت کا بھی مفہوم پایا جاتا ہے، جیسے آپ دیکھیں قطع، اس نے کاٹ دیا، ایک عام سی بات ہوئی، اس نے کاٹ دیا، قتل، اس نے قتل کیا۔ لیکن جب یہ باب یہ روٹ لیٹرز ان کے اندر اس باب کے اندر انٹر ہوئے تو اب شدت اور مبالغہ آ رہا ہے۔ قطع، اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فرعون نے بھی جب جادوگروں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ربی موسیٰ و ہارون پر، ہے نا، تو اس نے یہی الفاظ استعمال کیے۔ قتل، اس نے بے رحمی سے قتل کیا، ٹھیک ہے؟ قتل، اس نے قتل کیا، لیکن قتل اگر آیا تو بے رحمی سے قتل کیا، شدت ہو گئی، مبالغہ آ جاتا ہے اسی میننگ کے اندر۔ باب تفعیل اور باب افعال کبھی کبھی مخالف میننگ بھی دیتے ہیں،
मतलब یہ جیسے ایک روٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، فور آتا آپ دیکھ رہی ہیں ایک روٹ لیٹر، یہ روٹ لیٹر باب افعال میں گیا تو کچھ دوسری میننگ دی، اور یہی روٹ لیٹر جب تفعیل میں آیا، یعنی جب فرسٹ باب میں کچھ اور میننگ دے رہا ہے، سیکنڈ باب میں کچھ اور میننگ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں. افرتا یفرتو افرات، اور آپ پڑھتی ہیں افرات تفرید بولتی ہیں نا. اب آج آپ کو مزہ آئے گا کہ یہ اچھا اس لیے ہم لوگ افراد تفرید بولتے ہیں. افراد بولتے ہیں حد سے زیادہ گزر جانا، زیادہ کو کہتے ہیں نا افراد، اور تفرید کہتے ہیں اس حد، اس سے کم، جو لمٹ تھی اس سے کم. روٹ لیٹر تو سیم ہی ہے نا، روٹ لیٹر فرتا ہی ہے. جب اس باب میں آیا، باب افعال میں آیا تو میننگ کچھ اور ہے، اور جب باب تفعیل میں آیا تو اسی کا اپوزٹ ہے، حد سے زیادہ اور حد میں کمی. بولتے ہیں ہم افراط تفریط. باب تفعیل مرکب کلمے کو مختصر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، باب تفعیل میں جب کوئی چیز جیسے رجع، اگر پورا اس بجائے یہ کہنے کے یہ بڑی بات کو، جیسے کہتے ہیں نا اس فارم کو استعمال کر کے ایک فریز کو ہم ایک ورڈ میں کہہ سکتے ہیں، اس کی یہ اگزامپل ہے. جیسے رجع، رجع اگر ہم کہہ دیں، صرف اتنا کہہ دیں بجائے یہ کہنے کے کہ اس نے یہ کہا، جیسے اب کوئی خبر سنائی کی تو انا للہ، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ فریز اس نے کہا. تو بجائے یہ کہنے کے اگر صرف کہہ دیا جائے رجع تو اس کا یہی مطلب ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی بات کو یہ باپ چھوٹے اسی باپ کے لفظ سے بڑی بڑی بات، بڑے بڑے فریز اس کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح حللا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا. ٹھیک ہے، اگر ہم کسی نے کلمہ پڑھا تو کہہ دیں گے کہ اس کے لیے کہہ دیں گے کہ حللا، بس ایک لفظ کہا اور یہ ہو گیا. اس ورڈ کا میننگ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ کیا ہے، رجع، یہ فعل ماضی کا لفظ ہے نا، پہلا صیغہ ہے نا، تو یہ پہلے صیغے میں اس اور یہ میننگ تو آ رہا ہوتا ہے نا، یہ میننگ آ رہا ہوتا ہے. اور یہ روٹ لیٹر جب اس کے اندر آیا تو یہ میننگ دے رہا ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا. رجع، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. تو مرکب، یہ کیا، یہ مرکب ہے نا، دو سے زیادہ کلمے کا مجموعہ ہے نا، تو مرکب کو یہ مختصر کر کے ظاہر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ وہ الفاظ ہیں باب کے جو کہ اردو میں آپ استعمال کرتی ہیں: تعلیم، تدریس، تصدیق، تکذیب، تکریم، تسلیم، تکفیر، تدبیر، تقدیر، تکویر، تذلیل، تعریف، تذکیر، تجدید، تجوید، تنزیل، تسبیح، تنبیہ، تبدیل، تضحیق، تفہیم، ترسیل، ترغیب اور توحید بھی. یہ سارے باب تفعیل کے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. الحمدللہ کی وقت کلاس ختم ہو گئی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.